آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے ہر وقت خوش رہنا ہے۔ پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے مصیبتوں میں بھی فخر کرنا ہے۔ میرے ساتھ آپ نکالیے فلپیوں باب 4 آیت 4۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ بزرگ پالوس یہ کہتے ہیں کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، یعنی اس خوشی کی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بتایا گیا کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس ٹائم میں آپ نے خوش ہونا ہے، اس ٹائم میں آپ نے پریشان ہونا ہے، بلکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر وقت خوش رہنا ہے۔ اور دوسری بات بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں کہ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ ایک بار جب کہہ دیا، دوسری بار کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیوں کہا بزرگ پالوس نے دوسری بار؟ آئیے جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم کسی کے ساتھ لڑتے یا پھر جھگڑتے ہیں، اگرچہ ہمارا کوئی جسمانی طور پر دشمن ہے، دشمن تو نہیں ہوتا ہمارا جسمانی طور پر، لیکن میں ایک مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا دشمن ہے، اگر ہم اس کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، اگر وہ بہت غصے میں ہے اور اس کے غصے کے آگے ہم مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں، اسے اور زیادہ غصہ آئے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو، خداوند ہمیں یہ بتاتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا دشمن ابلیس ہے، جو شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑے کھائے۔ میرے عزیزو، وہ نہیں چاہتا کہ ہم خوش ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت خوش رہیں یا خوشی کا کسی کے ساتھ اظہار کریں، خوشیاں بانٹتے پھریں۔ وہ نہیں چاہتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم دکھ کے عالم میں رہیں، پریشانی کے عالم میں رہیں، مایوسی کے عالم میں رہیں، اس لیے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہنسی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا کا بندہ بزرگ پالوس کہتا ہے کہ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ آپ کے خوش رہنے ہی سے ابلیس شرمندہ ہوگا، خداوند کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں ابلیس کو نہیں بلکہ خداوند کو خوش رکھنا ہے اور خداوند کو اپنی زندگیوں میں اعلیٰ درجہ دینا ہے۔ ہم نے ہر وقت خوش رہنا ہے۔ یہی بات بزرگ پطرس کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر بزرگ پطرس بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی فکریں ہیں، جتنی آپ کی پریشانی ہے، جتنے آپ کے دکھ ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسیح یسوع پر ڈال دینے ہیں کہ وہ ہماری ان دکھوں کی، تکلیفوں کی، پریشانیوں میں رہتا اور وہ ہمیں ان سے نکالنا چاہتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ خوش رہنا ہے، پریشانی نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا اور خوش رہ کر ہی اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور جب ہم فلپیوں باب 3 آیت پہلی کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں، یہاں پر بھی بزرگ پالوس کہتے ہیں کہ غرض میرے بھائیوں، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ یہاں پر بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات، یعنی ہر وقت خوش رہنا ہے۔ آپ نے خداوند میں یہ بات بار بار لکھنے میں کچھ دقت یا کچھ پریشانی نہیں ہے، اس میں تمہاری حفاظت ہے۔ جب آپ خوش ہوگے تو ابلیس شرمندہ ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ابلیس آپ کو جتنی پریشانیوں میں ڈالتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان پریشانیوں کا سامنا کرنا، بلکہ ابلیس کو خوش رہ کر بتانا اور دکھانا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع عزت اور جلال پائے۔ جتنی زندگیاں پریشان رہتی ہیں، دکھ کے عالم میں رہتی ہیں، آج کے بعد وہ کیا کریں؟ ان چیزوں کو ختم کریں اپنی زندگیوں سے، ان چیزوں کو دور کر دیں، کیونکہ آج کے بعد ہم نے یہ سیکھا، یہ جانا کہ خداوند میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہم نے ہر وقت خوش رہنا ہے۔ اپنی فکریں، اپنی مصیبتیں ساری اپنے خداوند کو دینی ہے۔ اس نے اگرچہ ہمارے لیے اپنی جان دی ہے تو اس لیے دی ہے تاکہ ہم مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، دکھ کے عالم میں نہ رہیں، بلکہ ہر وقت خوش رہیں اور بلا ناغہ دعا بھی کریں۔ یہی بات اگر ہم پہلا تھسلونیکیوں باب 5 اور آیت 16 کو جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی بزرگ پالوس یہی کہتے ہیں کہ ہر وقت خوش رہو۔ خوشی کا پیغام خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے۔ ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے دکھ کے عالم میں بھی خوشی منانی ہے۔ جب ہم خوش ہوں گے تو جتنی ہماری پریشانیاں ہیں وہ خود بخود خداوند یسوع مسیح کے اوپر چلے جائیں گی۔ تو جب جائیں گی تو ہم آزاد ہو جائیں گے، اور خداوند نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے اس زمین پر آزاد کیا ہے،
نہ کہ اس نے مایوس ہونے کے لیے، پریشان ہونے کے لیے، دکھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس نے ہمارے جو گناہ ہے، ہماری مصیبتیں ہیں، ہماری پریشانیاں جب اپنے اوپر لے لی تو ہم نے خوش ہو جانا ہے، نہ کہ پریشان رہنا ہے۔ یہی ہے میرے عزیزو خدا کا کلام۔ ہم نے دنیا کو نہیں بلکہ خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے، خدا کے کلام کو اپنے اندر لینا ہے اور خدا کو اپنی زندگیوں میں اعلیٰ درجہ دینا اور خدا کو خوش کرنا ہے۔ ہم نے ابلیس کو شرمندہ کرنا اور اپنی زندگیوں میں خدا کے نام کو عزت۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔